बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुले चारो का माशु में मेहमानदार मुसव्वर बलोच वती प्रोग्राम में कोलाची गोशु में मसारियन गुले चारो का माए प्रोग्राम में तो का हमा नामवरे शख्सियाता कराची नामवरे शख्सियाता दावत दी के आ कोलाची या कराची कोने निंदो का आ में शुमे देमा वती ऑब्जर्वेशन वती एक्सपीरियंस देमा कारंत और कराची बारा हमा गप्पा जनंत कि बासी मालू का आने बारा काम इश्कुता या ना इश्कुता। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में कोलाची की खूबसूरती यही है कि ये बलोची के साथ साथ उर्दू में भी आपके सामने पेश किया जाता है। हम इस प्रोग्राम में कराची की उन नामवर शख्सियात को दावत देते हैं जो कोलाची के या कराची के पुराने बाशिंदे हैं। वो हमारे सामने अपने मुशाहिदे को, अपने तजर्बात को पेश करते हैं और उनकी आंखों ने जो जिस तरह कराची को देखा वो बिल्कुल अपनी गुफ्तगू में हमें उसी तरह कराची को दिखाते हैं। आज हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं वो कसीरुल जोहद शख्सियत है। उनका मैं नाम लेते चलूं, जनाब मोहम्मद अयूब जमाली बलोच साहब। मोहम्मद अयूब जमाली बलोच साहब जो है उन्होंने कराची के अंदर अपने बहुत सारे फ़राइज़ के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे तक वो इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इंडस्ट्री के शोबे में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे तक रहे। उन्होंने बखूबी अपने फ़राइज़ यहाँ पर निभाए और 1970 से वो यहाँ पर जो है ना वो मकीन है। हम उनसे जो है वो अब बात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है सर? सर मैं चाहता हूँ आप ज़रा हमारे नाज़रीन से थोड़ी सी बलोची में बात करें। अच्छा जी, मैं नाम मोहम्मद अयूब बलोच है। मां बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाँ, मगर मैं अपॉइंटमेंट या मैं सर्विस रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज या एज यानी ब्यूरोक्रेट की हैसियत से मां फील्ड में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कराची जा 34 साल जॉब करा ऐं मां एदा से ट्रांसफ़र बिल्कुल 2002 चा बीतगा सिर्फ 2 साल करा हैदराबाद। मां हैदराबाद डिविजनल हेड था ऐं मां होंदा रिटायरमेंट होंदा गिथा, मगर मैं सब कुछ जेको वास्ते एदा कराची चाहे ऐं पेंशन जेको भी मैं बेनिफिट्स हो सिर्फ कराची से मेरा मिलो। जबरदस्त, माशाल्लाह। आपने तो पूरा अपना तारुफ ही जो है ना वो बलोची में करवा दिया माशाल्लाह। हमारा मिलो ऐं इंशाअल्लाह ताला मां वधी बचानी पढ़ाई भी सिर्फ कराची चा करा ऐं कराची से दर न दरखत ऐं मां एदा आख्तगा इंजीनियर भी हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कराची चा अपॉइंटमेंट भी था एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जबरदस्त सर, अब आपने अपना तारुफ सारा जो है ना बलोची में करवाया। हम चाहते हैं कि हम उर्दू की तरफ जो है ना वो थोड़ा सा आ जाएं। अब उर्दू पे आपको आपके कहने के मुताबिक मैं अभी उर्दू में कहना चाहता हूँ। जब 70 में मैं कराची में आया तो मैं बहुत यंग की हैसियत में आया, बिल्कुल यंग था और लड़का हैसियत थी मेरी। और फिर मुझे जॉब भी एग्जीक्यूटिव मिला। जब जॉब की हैसियत से आया तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वालों ने एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर रखा। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में कम से कम 7-8 विंग्स थे। मुझे स्टार्टिंग में इन्होंने केमिकल सेक्शन दिया। केमिकल सेक्शन में सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसके दवाएं बनाने वाली जो दवाएं बना रहे हो, मेरे कंट्रोल में आ गई। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का यही था कि हर डिपार्टमेंट में हर विंग में ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो केमिकल से
ٹریننگ لیتے 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 اینڈ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آ گیا. یعنی آپ فارماسٹیکل سے پھر ٹیکسٹائل کی طرف آ گئے. انجینئرنگ میں بھی آیا، کیمیکل میں بھی آیا، ٹیکسٹائل اینڈ میں مجھے ٹیکسٹائل میں رکھا. تو ٹیکسٹائل میں پھر میں حیدرآباد کا ریجنل ہیڈ ہو کے رہا. بہرحال یہ کہانی تو بہت لمبی کہانی ہے، مگر میں اتنا بتا دوں کہ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری جو تھا اتنی طاقتور ڈپارٹمنٹ تھا. سندھ گورنمنٹ کی پوری پرچیز جو تھی وہ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری کرتا تھا. سندھ گورنمنٹ کا پورا بجٹ یوٹیلائزیشن جو تھا وہ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری کے تھرو ہوتا تھا. یہ بڑا جو ہے نا وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ کا تعلق جو ہے نا وہ جو انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے نا وہ رہا ہے. تو میں نے مختلف انٹرویوز کیے تو مجھے صنعت و تجارت میں جو ہے وہ بڑا شوق تھا کہ جاننے کے لیے کہ کون سے ایسے بلوچ تھے جنہوں نے بڑا کوئی اہم کردار ادا کیا ہو. تو آپ نے بلوچوں کا کوئی کردار جو فرد میں دیکھا ہو تو اس کے ہاں اس میں میرے سامنے سب سے طاقتور بلوچ جو اس انڈسٹری میں مجھے محسوس ہوا یا ڈائریکٹ تعلق میں آیا مسٹر ستار بلوچ، ستار گبول میرے سامنے آیا. اور وہ انجینئرنگ سائیڈ میں، کیونکہ ان کا ہمیشہ میں نے یہ دیکھا کہ ورکشاپ انڈسٹری میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اپروچ کرتا رہا. تو گبول صاحب کو میں بہت نزدیک سے جا کے دیکھا کہ بہت طاقتور، سچ گو اور لبرل، اور میں سمجھتا تھا کہ واقع یہ لیاری کا ریپرزنٹیشن صحیح طریقے سے رکھ رہا تھا. ستار گبول صاحب کی بات کریں. ستار گبول صاحب. اور یہ بھی میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، مگر ہمارے اوپر کبھی بھی گورنمنٹ آفیسر پر وہ روب نہیں رکھا. ایز اے برادرانہ محبت وے میں، اور ہم کو اپنے پاس بلاتا تھا اور ہم جاتے تھے اور ہم سے پوچھتا تھا کہ گاڑیوں کی انڈسٹری کیسے لگائی جائے. کیسے انہوں نے اسی زمانے میں انڈسٹری لگانے تک نہیں پہنچ سکے، مگر انہوں نے ریپیئرنگ میں بہت بڑا کام کیا. ان کے علاوہ جو ستار گبول صاحب کے علاوہ کوئی اور ایسے جو ہے نا بلوچ جنہوں نے انڈسٹری کا ہاں وہ بھی میں نے دیکھا کہ کھتری صاحب وہ بھی لیاری سے تعلق رکھتے تھے. جو جہلم ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھا وہ کھتری صاحب کا تھا، اور وہ بھی ہمیں کھتری شاید بلوچ تھا یا نہیں تھا وہ تو مجھے پتہ نہیں. ڈیفینیٹلی نام سے ظاہر ہے وہ بلوچ تو نہیں ہوں گے. خیر لیاری سے تعلق وہ کہا کھتری لیاری سے تعلق بہت بڑی ہستی تھا، اور ابھی بھی جہلم ٹیکسٹائل مل وہ چلاتا ہے، ستار ٹیکسٹائل مل وہ چلاتا ہے. تو ان کے ساتھ ہمارے تعلق ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کے اندر جو ہے بھی بلوچ تھے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کچھ کے نام آپ کو یاد ہوں گے اور کچھ کے دیکھیں نا، یہ جو بلوچوں کا نام جو میں لے رہا ہوں یہ سرکردہ لیڈر تھے، اوپر کے لیڈر تھے. باقی جہاں تک اندر کا تعلق ہے تو بلوچ مینیجر، ڈپٹی مینیجر، اسسٹنٹ مینیجر لیول تک تھے، اور ورکر بے انداز تھے. ورکر زیادہ تھے. ورکر بے انداز تھے. جہاں جاؤ وہاں بلوچ، جہاں جاؤ وہاں بلوچ. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ناظرین، ہم نے پہلے بھی جو ہے نا وہ جو جتنے بھی انٹرویو کیے یا ان میں سے یا جو ہماری اپنی ریسرچ رہی، تو کراچی میں افرادی قوت جو ہے وہ جب بھی کہیں پر ضرورت ہوئی تو اس میں بلوچوں کا کردار بہت زیادہ رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تعلیم کی کمی ہو. شاید سر تعلیم کی کمی زبردست، تعلیم یعنی بالکل نہیں تھی. اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس وجہ سے بلوچ برابر الگ تھلگ رہنے میں مجبور تھے کہ تعلیم کی کمی تھی. وہاں کسی قسم کا کوئی
تعلیمی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں. یعنی تعلیم کی کمی کی وجہ سے بلوچ آپ زیادہ جو ہے نا وہ آگے الگ تھلگ رہے. اچھا آپ 70 میں کراچی آئے, ذرا تھوڑا سا عمارتی لحاظ سے کراچی کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں. 70 میں کون کون سی عمارتیں تھیں اور پھر بعد میں کون کون سی عمارتیں بنی جو آپ کی نظر نے دیکھا, ذرا ہم دیکھیں 70 میں کراچی کیسا تھا اور ابھی تک اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں. دیکھیں جی, میں بتاؤں آپ کو کہ شروع میں ہم تو صرف اپنے آفس کی حد تک رہے کہ ہمارا آفس کہاں تھا, تو اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کراچی کی مین آفسیں کہاں تھی. ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری پوری جو تھی وہ شروع میں ہم اس میں تھے. این جے وی اسکول آپ نے سنا ہے, جو بندر اس پہ جناح روڈ پہ ہے, ایم اے, اور ٹی وی اسٹیشن کے ایگزیکٹ اپوزٹ این جے وی. اس این جے وی میں ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا. تو ڈیفینیٹلی جو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ تو شہر سے ہٹ کے ہوگا, اور اس وقت یعنی وہ شہر کا اینڈ تھا. نہیں, اینڈ نہیں تھا, مگر کیونکہ ہمارا امپورٹنٹ روڈ تھا جناح روڈ, امپورٹنٹ روڈ تھا, اور یہی جناح روڈ جو تھا نا بولٹن مارکیٹ کو اور قائد اعظم مزار کو ملاتا تھا, اسی سے آنا جانا ہمارا ہمیشہ رہتا تھا. اور ٹرام سسٹم, اس وقت ٹرام سسٹم ہوتے تھے. ٹرام سسٹم تھا, اور اتنا پیارا سسٹم شاید زندگی میں دوبارہ ہمیں دیکھنے میں نہ ملے. کیسے ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ ہمارا جناح روڈ جو تھا نا, اسی ٹائم پہ گھوڑا گاڑیاں جو چلتی تھی نا, اور اس کے بعد شام کو روڈ ہمارا دھلتا تھا. ایسے کیوں دھلتا تھا کہ آپ نیچرلی, گھوڑا جانور نہیں ہوتا ہے, ہاں, تو گھوڑا گاڑی آنا جانا اس کی وجہ سے تو وہ کبھی بھی خرابی ہونے دیتے نہیں تھے, وہ دھلتا تھا. ناظرین, ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بڑی جو ہے نا وہ دلچسپ ٹرام کا ذکر آیا ہے, تو ٹرام کے ذکر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ابھی وقفے کا ٹائم ہوا ہے. تو گلے چارو کا ہجا مروے ماں ہنی واپس گئے.